السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں دوستو؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ناظرین، اور اللہ آپ کو آپ کے گھروں میں جہاں جہاں ہیں آپ، اللہ آباد رکھے آپ کو دنیا میں جہاں بھی ہے۔ دوستو آج میں جو ٹاپک میں نے چوز کیا ہے، جو پاکستان کے اندر فتنے ہیں، جو مایوسی پھیلا رہے ہیں لوگ، جو سوشل میڈیا پہ، جو ٹی وی پہ اینکر بیٹھے ہیں، جھوٹ کا ایک بازار گرم کیا ہوا ہے۔ انہوں نے ایک منڈی لگائی ہوئی ہے اور ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنے پہ اس پہ منڈی لگائی ہوئی ہے۔ جھوٹ کو سچ بنانے پہ تلے ہوئے ہیں اور سچ کو جھوٹ بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، اور اس سے استفادہ اور اس فائدہ وہی حاصل کر سکتا ہے جو بینگ مسلم، یا جو اپنے ریلیجن سے جن کی کتابیں اتری ہیں، اس کتاب کا جنہوں نے اسٹڈی کیا ہوا ہے۔ ہم بینگ مسلم اس قرآن سے جو ہمیں فیڈ بیک ملتا ہے، جو اس کا مطالعہ کرنے سے ہمیں اس کے بارے میں آگاہی ہوتی ہے، اس دنیا کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتے ہوئے اور ان کی سیرت کو اسٹڈی کرتے ہوئے، حدیث سے مطالعہ کرتے ہوئے، تو انسان کو پرکھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ پتہ چل جاتا ہے سچا انسان کون ہے اور جھوٹا انسان کون ہے، کون مخلص ہے، کون کس کو چلنے نہیں دیتا اور کون کسی کو گرانے پہ تلا ہوا ہے۔ تو اسی حوالے سے بات کروں گا میں۔ بات حالات سے، مہنگائی سے، اور پاکستان میں آنے والی سیاست اور جو اس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، جو چینجنگ آ رہی ہیں ہر روز، جو کل تک میڈیا مسلسل اس نواز شریف کے حوالے سے یہ گئے، شیخ رشید صاحب جیسے کہتے تھے یہ تو ماضی کا حصہ بن گئے، اور وہ انشاءاللہ تعالی آئیں گے، اور پاکستانیوں سے راضی ہوا اللہ، اور جو فتنے فساد کے اندر ہم لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، اور جو دین سے ہماری دوری ہے، اور شو بازی ہم زیادہ کر رہے ہیں، تو اس سے تو اوپر والا ہی کسی کی ادا سے محبت میں سرشار ہو کے، اس پہ مہربان ہو کے، تو ہم سب کے لیے کچھ بہتری کا راستہ نکال دے، اور امید ہے انشاءاللہ تعالی ایسے ہی ہوگا۔ تو ہم رونا روتے رہتے ہیں، پاکستان رہنے کے قابل نہیں ہے، پاکستان سے چلے جانا چاہیے، پاکستان نے ہمیں کیا دیا ہے۔ تو میں اس کے حوالے سے تو پہلے ایک بات کروں گا۔ میں اس بات کو ترجیح دیتا ہوں کہ میں نے دوسروں کے لیے کیا کیا، نہ کہ دوسروں نے میرے لیے کیا کیا۔ فقط آپ اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں، میں نے پاکستان کو کیا دیا۔ پاکستان نے مجھے میری پہچان دی، مجھے گھر کی چھت دی، اچھا روزگار دیا۔ کچھ چیزیں نصیب کی ہوتی ہیں، کچھ ہمارے عمل سے، اچھے اور برے سے جو ریئیکشن آتا ہے، اس کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ جو ہمارے ایکٹ صحیح نہیں ہوتے، ہم لوگوں کو نہیں بتاتے کہ ہم کیسے ہیں، ہم یہ تو بتاتے ہیں کہ وہ ایسا ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، لیکن اپنی اصلاح زیرو۔ تو ابھی ایک کلپس میں دیکھ رہا تھا فیس بک پہ، ڈاکٹر فلان مشاہد اللہ صاحب کے فرزند ہیں یہ، اور وہ ایک بڑی نامی گرامی شخصیت تھی، بہت ہی پیارے انسان تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور وہ نواز شریف کے بہت خاص الخاص شخص تھے، اور ان کا ہونے سے ہماری جو پارلیمنٹ تھی، جو سیاست تھی، وہ ایک ماشاءاللہ ایک خوبصورت شخصیت کے مالک تھے، اور کچھ نہ کچھ اچھی چیزیں ان کی طرف سے آتی رہتی تھی۔ تو یہ ان کے بیٹے ہیں خان جاوید چودھری کے ایک پروگرام کے اندر ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تحریک انصاف کے شیر افضل ایڈوکیٹ جو ہیں وکیل، ان کے ساتھ ان کا جھگڑا ہو گیا، اور جھگڑا کیا، وہ بحث کرتے ہوئے وہ نواز شریف کو الٹا سیدھا بہت کچھ بولتے رہے، جس پہ انہوں نے بھی عمران کو بولا، اور بات تلخی تک چلے گی۔ آخر وہ ہٹ کے، حالانکہ بات چیت تک رہ سکتا تھا، اور اس سے بھی اگر بیڈ گفتگو سے اچھی گفتگو کی جائے تو بہتر ہے، لیکن ڈاکٹر افنان صاحب نے کافی تحمل اور صبر سے وہ سن بھی رہے تھے، برداشت بھی کر رہے تھے، لیکن وہ اس سے لمٹ کراس کر گئے۔ اللہ جانے انہیں کس چیز کا پریشانی تھی، جو بربادی جو ہو گئی اس تحریک کی، جو فتنے جو انہوں نے ڈالے ہیں، اس فتنوں کا وہ خود بھی شکار ہو گئے، اور وہ ان سے برداشت نہیں ہوا، اور انہوں نے ان کے اوپر ڈاکٹر افنان کے اوپر ہاتھ اٹھا لیا، جس سے بات ہاتھا پائی تک چلی گئی، جو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال ہوا، اور پھر اچھی خاصی ان کی دھلائی ہو گئی، اور پروگرام جاوید چودھری کو بند کرنا پڑا، اور بعد میں انہوں نے اس کی وضاحت بھی دی
لیکن غلط تو غلط ہوگا نا، جس نے پہل کی ہے، ہاتھ اٹھایا تو غلط تو وہی کہلائے گا نا، دونوں تو نہیں ہوگے۔ اگر یہ چھوڑ دیتے تو اچھی بات تھی، لیکن کوئی بھی جو ان کا قائد ہے تو وہ ان کے لیے رسپیکٹ ہے، جو ان کا قائد ہے وہ ان کے لیے رسپیکٹ ہے۔ اور پھر اسی طرح اٹھ کے کوئی کسی کو بھی تو کل کو ہر کوئی ایک دوسرے کو اٹھے گا اور وہ ماننا شروع کر دے گا، دوسرا بیٹھ جائیں۔ یہ بات اپنی جگہ ہے، صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہے، لیکن اللہ نے یہی کہا جتنا وہ آپ کے ساتھ کرتا ہے آپ اس کے ساتھ اتنا ہی کریں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ بہت سارے ایسے پروگراموں میں ہوتا ہے، جب سے عمران خان آئے تو اس کے بعد تو یہ بہت لمٹ کراس کر گیا۔ اس نے لوگوں کو ایسی تربیت کر دی ہے کہ گھر میں اگر ایک بھائی بھی اس کی مخالفت کرتا ہے، اس کو پسند نہیں کرتا، تو وہ اس کا بھائی اس کے لیے دشمن بن جاتا ہے اس کا۔ گلی گلی محلے محلے جو یہ باہر ہمارے سیاستدان جاتے ہیں اور وہ تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں، ماشاءاللہ جو بیڈ لینگویج وہ یوز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے اور ہمارے پاکستان کا نام بدنام کرتے ہیں۔ اب بتائیں اس سے آنے سے کتنے فتنے ہوئے، ان کو لانے والوں کو سوچنا چاہیے۔ آج میں صرف اتنی بات بولوں گا، ہم اس کو برا نہیں بولتے، لیکن آج میں اپنے دل سے، میرا دل دماغ جو میں نے بچپن سے اب تک قرآن سے جو میں نے رہنمائی لی ہے، جو میں نے اسٹڈی کیا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسٹڈی کیا ہے، جو دین کو، جو میری ناقص عقل ہے، جو میں کر سکتا تھا، جو اپنے زندگی کے ایکسپیرینس سے، جو میں نے لوگوں کو اسٹڈی کیا یا انسانوں کو پرکھنے کا جو ہنر ہے، وہ قرآن سے آپ کو مل سکتا ہے، دین سے مل سکتا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ ان میں نے ان کی فیملی کو، نواز شریف کی فیملی کو بہت بہتر پایا ہے ان کی تربیت کے حوالے سے۔ پھر ان کو لانے والا ضیاء الحق تھا، یہ تو بزنس مین تھے اور انہوں نے، وہ خود ایک اچھے انسان تھے، نیک انسان تھے۔ ابھی مرنے کے بعد تو یہ نہیں ہوگا بھائی آپ ڈکٹیٹر تھے، آپ پرائم منسٹر تھے، سیاست سے آپ کا تعلق تھا یا آرمی سے تعلق تھا، جمہوریت سے تھا یا امریت سے تھا، وہاں تو من ربوں کا من دینوں کا ہوگا۔ آپ بھلے اس کو کچھ بولیں گے، ہم بھی جائیں گے قبر میں تو ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کس سیاستدان کے ساتھ ہیں، کس پارٹی کے ساتھ، من ربوں من دینوں کا، من نبیوں کا پوچھا جائے گا، دوستوں وہ ایک الگ بات ہے۔ وہ ایک اچھا انسان تھا اپنی ذات کے اندر، اور اس نے اس کی تربیت دی۔ تو میرا اس لیے ایمان ہے جو اچھے انسانوں کے بیچ میں رہتے ہیں یا جن کے ساتھ ان کا وقت گزرتا ہے، ان میں بھی کچھ نہ کچھ اس کا اثر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، تو ان کی صحبت ان کے ساتھ تھی، اور پھر ان کی تربیت ان کے والدین نے بڑی اچھی کی ہے، اور یہی وجہ ہے آج سارے ان کو برا بلا بولتے ہوئے کہ اب یہ الگ ہو جائے گا، اب یہ الگ ہو جائے گا۔ شیخ تو آخر تک الگ کیا ہوں گے، وہ خود الگ ہو گئے، جیسے پھنس گئے ہیں جو ان کے بارے میں بولتے تھے۔ میرا ایمان ہے، آج میں ایک بات بولتا ہوں، اگر آپ کو نواز شریف پسند نہیں ہے تو آپ تو یار اللہ سے بات کر سکتے ہیں نا۔ اللہ نے کہا ہے نا قرآن میں، جو اگر پرابلم ہے مجھ سے شیئر کرو۔ آپ بولو اللہ تعالیٰ اگر نواز شریف خراب ہے تو اس کو برباد کرے، اٹھیں رات کو تہجد میں 2 رکعت نفل پڑھیں اور مانگیں اللہ سے، دیکھو کیسے قبول ہوتے ہیں یا نہیں ہوتی آپ کی بات۔ اب میں کہتا ہوں، میرا اپنا ایمان ہے، یہ اچھی شخصیت کے مالک ہیں، اچھی فیملی ہے، ہر بندے سے کچھ نہ کچھ اچھائی اور برائی ہے، بے عیب ذات تو صرف اللہ کی ہے، شائستہ گفتگو کرتے ہیں، بیڈ لینگویج یہ نہیں یوز کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے جو آرمی ہے ہماری، اس میں ظاہر ہے جو بھی ماشاء اللہ جیسے لگاتا ہے، تو ہماری ایک سیاست کے اندر، ہمارے ملک کے اندر جو ایک لا بنا ہوا ہے، اس میں پھر ایک یہ ہوتا ہے کہ جو ایسے ماشاء اللہ لگائے یا حکومت پہ کوئی قبضہ کرے گا تو آرٹیکل 6 ہے آیا، یا تو وہ غلط ہے، اس میں جو آتا ہے وہ آدمی غلط ہو جاتا ہے۔ اس کی چلتی حکومت کو مشرف نے جو اس کا کھانا خراب کیا، پورا ہمارا معاشرے کا ستیہ ناش کر دیا، برباد کر دیا، فحاشی اور رانیت کی طرف چلے گئے ہم، برداشت ختم ہو گیا۔ پھر اس عمران خان کو جنہوں نے مسلط کیا، اور پھر جو ہمارے ملک کا حال ہوا، تو میں کہنے کا مقصد میرا اتنا ہے، آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ عمران اچھا ہے یا نواز شریف جو اچھا، اللہ تعالیٰ اس کی خیر کرے۔ لیکن میں آج آپ کو بتاتا ہوں، اس کو جنہوں نے تکلیف دی ہے، یہ تو صبر ہے، شکر کرنے والا ہے، اس کو معلوم ہے، درگزر والا ہے، اللہ کو جانتا ہے، اللہ کو جان دینی، اسی لیے کہتا ہے میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑا۔ جنہوں نے اس کو تنگ کیا، اس کو تکلیف دی، اس نے اٹھائی تکلیف، اپنی بیوی کو کھو دیا، اپنے کاروبار کو برباد کر لیا۔ لوگ بولتے ہیں اس نے بڑا پیسہ بنا لیا، بھائی نہیں پیسہ بنا، بزنس میں تو ایسے ایسے ہیں پاکستان میں جن کو جانتا ہوں کھرب پتی بن گئے ہیں بھائی کاروبار کر کے۔ دنیا میں کاروبار سے تو لوگ انسان اوپر جاتے ہیں نا، نوکری سے تو نہیں جاتے۔ یا جس طرح پیپلز پارٹی میں اگر بولیں تو یہ لوگ تو کوئی کاروبار بزنس مین تو نہیں تھے، یہ بہت پیسے والے بن گئے، تو یہ سوچنے والا مقام ہے۔ جو آدمی نہیں کوئی ایسا کاروبار کر رہا ہے، اس کے پاس وہ اگر انکم کے ذرائع آ رہے ہیں تو وہ تو معلوم تو کرنا پڑے گا وہ کہاں سے وہ ذریعہ ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج میں آپ کو کہتا ہوں، جن نے
جن لوگوں نے بھی نواز شریف کو تکلیف دی ہے، اذیت دی ہے یا ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی یا کر رہے ہیں، آپ آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز نہیں ہے، دیر ضرور ہوتی ہے، اندیر نہیں ہوتی۔ یہ اپنے صحیح رتبے پہ یا ان کو عزت و وقار کے ساتھ اللہ تعالیٰ لے آئے گا۔ مشرف کے ساتھ جتنی ٹیم تھی آپ دیکھو، وہ سب کے سب کس حال کو پہنچے ہیں، ایک ایک کو دیکھیں، ایک ایک کو دیکھیں۔ ابھی شاید غالباً ایک جنرل محمود، ان کے بارے میں سنا ہے کہ شاید وہ عرب کے کسی کنٹری میں تبلیغ میں گئے ہوئے یا نادام ہو کے جو انہوں نے جو کیا، جو مشرف کے ساتھ دیا تھا، جو کارگل جنگ تھی وہ کی تھی، اور جو پاکستان کے اندر اتنے فساد ڈالے تھے، اسی طرح جو بھی ان کے ساتھ تھے، جو بھی شخصیت مشرف کے ساتھ، وہ خود بھی برباد ہوا اور دوسرے بھی برباد ہوئے۔ تو سچ کو آنچ نہیں ہے۔ اچھا انسان چاہے وہ سیاست میں ہو، چاہے بزنس میں ہو، چاہے فورسز میں ہو، اللہ اس کی خیر کرتا ہے، اور اچھا انسان نہیں ہوتا نا، تباہی اور بربادی اس کا مقدر ہوتی ہے، ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ اس طرح سے بول دینے سے کسی کو کہ یہ برا ہو گیا، اس نے کھا لیا، ایک باہر کے لوگوں نے پانامہ بنا دیا اور لوگوں نے یقین کر لیا، اور اب وہ لوگ آ رہے ہیں کہ یہ آ رہے ہیں، تو یہ بات اپنی صحیح ہے۔ تو وہ جیسے چودھری شجاعت اور چودھری پریز اللہ کی طرح کہ ہمیں 20ویں دفعہ بھی اگر مشرف کو وردی کے اندر بھی بنانا پڑا صدر تو ہم بنائیں گے، اور وہ ان کا اپنا انجام بھی دیکھ لیں۔ انجام بیان نے کہا انہوں نے لال مسجد کا دیکھ لیں، اسی طرح بگٹی کے حوالے سے دیکھ لیں، اور بہت سارے مرات میں میں ان کو اچھا انسان نہیں سمجھتا۔ بہرحال وہ میرے ملک کے باشندے ہیں، میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن برائی کا انجام برائی ہوتا ہے، اور آج حال بھی دیکھ لیں ان کا۔ اللہ تعالیٰ چہرے کی رونق چھین لیتا ہے جو انسان جھوٹ اور مکار اور فریب کرتے ہیں، دغا باز، ان کا سکون غارت ہو جاتا ہے۔ ان کے دن اور رات جو ہے نا اذیت کے اندر گزرتے ہیں، کسی کو تکلیف دینا، کسی کو اذیت دینا، اور یہ معاشرہ کس حال کو ہو گیا۔ یہ 2018 میں بھی دیکھ لے کتنا بہترین چل رہا تھا، 17 میں جو الیکشن ہوئے، 18 میں، اور پھر بربادی ہوئی، اور کس پہ اب بولتے ہیں انہوں نے برباد کر دیا۔ بھائی وہ ملک اس حال پہ پہنچا دیا، اس کو جب لائے تھے تو یہ کیا حال بن گیا ملک کا۔ کراچی سے لے کے خیبر تک سارے قبائلی علاقوں میں آیا۔ مشرف سے پہلے نواز شریف کی حکومت تھی تو کیا یہ تحریک طالبان والے آتے تھے، بم بلاسٹ ہوتے تھے، مسجدوں پہ حملے ہوتے تھے، افغانستان کے بارڈر سے ہمیں لوگوں کو تکلیف پہنچتی تھی؟ یہی افغانی ہوائی تھی، کچھ بھی نہیں کر رہے تھے۔ پھر جناب وہ مشرف صاحب آئے ہیں، اور پھر وہ 9/11 کروایا ان کے ساتھ مل کے، اور جناب CIA نے جو مل کے یا کرمنل لوگ تھے ان کی 2 نمبری وہ تحریک طالبان بنائے، اور اس کے بعد جو فتنے ہوئے اور مشرف کے زیر سائے ہوئے، اور وہ آج تک کنٹرول میں نہیں آ رہے، اور بولا جاتا ہے جی اس کے اس میں اس بندے نے تو بہت ساری بہتری کی تھی، بہت زیادہ بہتری کی تھی۔ میرا ایمان ہے یہ اچھا آدمی ہے اور صحیح آدمی ہے، حالانکہ میں کوئی اس کا اسپوک پرسن نہیں ہوں، نہ میں نے کبھی ووٹ دیا ہے، اور ایسے کوئی سچویشن بنی کہ میں تو ووٹ نہیں ڈال سکا ہوں، لیکن یہ بات میں فوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ سچا آدمی اور کھرا آدمی ہے، اور اللہ کو اگر منظور ہوا تو جیسے مشرف آیا تو اسی پاکستانی سب نے مٹھائی بانٹی تھی نا، بڑے خوش ہوئے تھے، جیسے پورا ملک کے اندر زلزلہ آیا ہوا تھا، طوفان آیا ہوا تھا، یا اس نے بڑی بربادی پھیری ہوئی تھی۔ ابھی آپ مزہ چکھیں، دیکھو کیسا مزہ آ رہا ہے اور کیا حال بن گیا ملک کا۔ بے حیائی اپنی جگہ ہوگی۔ غربت اور مہنگائی سے لڑا جا سکتا ہے میرے دوست، جو نسل برباد ہوتے اس سے کوئی انسان ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہماری آنے والی نسلیں کتنی خراب ہو گئی ہیں، یہ بے حیائی قرآنیت اتنی عروج پہ آ گئی۔ جو یہ ٹی وی چینل جو انڈیا کے مشرف صاحب نے ایک آرڈیننس آتے ہی وہ جو پاس کیا تھا کہ انڈین چینل دیکھے جا سکتے، اس کے بعد رہے نام اللہ کا، جو ہمارے گھر میں گھر گھر کے اندر جو فتنے فساد ہو گئے نا، لوگ تو روتے ہیں مہنگائی پہ، میں نہیں روتا بابو۔ اللہ نے جو بھیجا ہے وہ رزق بھی دے گا، دکھ بھی آئے گا، تکلیف بھی آئے گی۔ انہوں نے ایک پلان کے تحت آپ کی نسل خراب کرنی تھی، یعنی ماں کو اور باپ کو خراب کرنا، تو اس کے لیے انہوں نے ڈرامے بنائے ٹی وی پہ، یا پھر بعد میں یہاں لوکل بننے شروع ہو گئے پاکستان کے اندر، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے، سب روٹی مہنگائی، نواز شریف، عمران خان اور جناب پیپلز پارٹی اور MQM اور ANP اور شروع پتہ نہیں کیا کیا بات کریں، کسی کو احساس نہیں ہے ہماری ماں، بہن، بیٹی اور ہمارا جو باپ، بھائی، ان میں کتنے لوگ خراب ہو چکے ہیں اس ڈراموں سے۔ گھر کے گھر برباد ہو گئے، بے حیا ہوگی، جیسے ہاسٹلوں میں، یونیورسٹیوں کے حالات دیکھ لیں۔ یہ پورے 4-5 سال میں عمران خان نے یہ کیا، مشرف نے ابتدا کی تھی، یہ اس کے آخری اعلی اللہ تعالیٰ ان کے شر سے پاکستان کو محفوظ رکھے۔ آپ مہنگائی کے لیے رو رہے ہیں تو میری ریکویسٹ ہے لوگوں سے کہ اپنی بہن بیٹیوں پہ نظر رکھیں، تشدد کے ساتھ نہیں، محبت کے ساتھ ان کو اگر خراب ہے تو رائے راستے لے کے آئیں، پیار سے، محبت سے، مردانگی نہیں دکھانی ہے، مارنا نہیں ہے ان کو،
تو بھائی ہم نے خود خراب کیا. ہم نے ڈرامے ٹی وی اور یہ سب کچھ جب دکھائیں گے اور باہر نکالیں گے تو پھر ایسا حالات ہو گیا. اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے. جو ہو گیا اس کو تو ہو گیا, اور جو چلے گی اس دنیا سے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ہم نے اس ماں کو, اس بیٹی کو عزت کا مقام دینا ہے اور اس کی اچھی تربیت کرنی ہے, اس کو برائی سے بچانا ہے اور اس کو ایک تحفظ دینا ہے, شیلٹر دینا ہے. یہ اچھے لوگوں کا شیوا ہوتا ہے. معاشرے خراب ہوتے ہیں تو ان کو بنانا اور سنوارنا بھی ہم ہی نے. ہم سب مل کے یہ کریں گے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. پہلے اپنے معاشرے کو سدھارنا, اپنی نئی نسل کو سدھارنا ہے, پھر دولت بھی آ جائے گی, شہرت بھی آ جائے گی, پیسہ بھی آ جائے گا. انشاءاللہ سب کچھ ہو جائے گا اور اس ملک کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. جو آج انڈین خوش ہوتے ہیں G28 کر کے, ہم نے پہلی بھی ویڈیو میں بولا تھا, جو آدمی کسی کے اوپر ہنستا ہے وہ کل کو خود بھی برباد ہوتا ہے. اس کی بربادی بھی شروع ہوئی ہے انڈیا کی. ہم نے پہلی لاسٹ ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ اس کی پیسے سے محبت ہے دنیا کو, ان کی طرز عمل سے نہیں. کوئی بھی پسند کرتا مودی جی کو, اور ان کے لوگوں سے کسی کو کوئی دعوت نہیں. اچھے لوگ ہیں, انڈین بھی, پاکستانی بھی, نیپالی, بنگلہ دیش, دنیا میں سبھی لوگ اچھے ہیں. یہ حکومتیں جو ہوتی ہیں نا ملکوں کی, وہ دنیا میں فتنے پیدا کرتی ہیں. ان میں سے بہت سارے فتنہ پرور ہوتے ہیں, وہ بربادیاں کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے. اور میں پاکستانی قوم کو بولوں گا, آپ خراب نہیں ہیں, اپنے گھروں پہ توجہ دیں. اللہ کے واسطے اپنے گھروں پہ توجہ دو. آپ کو باہر کی عورتیں یا باہر کی عیاشی اچھی لگتی ہے نا, تو وہ گھروں کے اندر بھی آتی ہے. تو اس بہن کو, اس بیٹی کو, اس کو یونیورسٹی, اس کو کالج, اس کو اسکول جاتے ہوئے پلیز آپ جائیں. ان کو جو ٹیوشن پڑھاتے ہیں, اکیڈمی میں بھیجتے ہیں, آپ ان کے ساتھ جائیں. ہمارا ماحول بہت خراب ہو چکا ہے. آپ یہ مہنگائی میں نہ پڑیں, خدا کا واسطہ. یہ سب ٹھیک ہو جائے گا. ہماری نسل خراب ہوگی, وہ آگے نسل کتنی خراب چلے گی. ماں خراب ہوگی, اس ماں کو ہم نے صحیح لائن پہ لے کے آنا ہے. اس باپ کو صحیح لائن پہ لے کے آنا ہے. اپنے بچوں کو سدھارنا ہے, برائی سے بچنا ہے, اس میڈیا سے بچنا ہے. اس کے لیے شیطان سے آپ نے لڑنا ہے, اللہ سے مدد لینی ہوگی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنا ہوگا, اچھے لوگوں کا انتخاب کرنا ہوگا, اللہ سے اجتماعی دعا مانگنی ہوگی. راتوں کو بیٹھیں, کون کیا اس میں نہ جائے. حضرت علی کا قول ہے کہ آپ خود کیا ہو یہ یاد رکھنا ہے. ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے. ہم جو کاروبار کر رہے ہیں وہ اچھا کریں, انصاف صحیح کریں. اس کا ٹیکس بنتا ہے وہ گورنمنٹ میں جمع کرائیں. اسی طرح ہماری دکانیں ہیں, کسی کی مٹھائی کی ہے, پرچون کی ہے, ہوٹل ہے, کھانے پینے کی ہے, اس میں صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں. حرام چیزوں سے بچیں, ملاوٹ سے بچیں. وعدے کیا ہے تو وعدہ پورا کریں. اسی طرح ہم نے جو لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہے یا جو چھوٹی موٹی چوریوں کے لیے ہاتھ چڑھ جاتا ہے, ہم اس کو مار دیتے ہیں. وہ غربت کی وجہ سے ایسا کر رہا ہوتا ہے, تو اس کی اصلاح کریں. اپنی بچیوں کے ساتھ, اپنی ماؤں کے ساتھ, اپنی بیویوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کریں, محبت والا کریں, اور ان کو سمجھائیں یہ غلط راستہ ہے, یہ صحیح ہے. تو ہر ایک سے میری ریکویسٹ ہے, بھائی سے, باپ سے, بیٹے سے, کہ اپنی ماؤں بہنوں کا خیال رکھیں. بھائی آپ ان کے ساتھ یونیورسٹی جایا کریں, اسکول جایا کریں, کالج جایا کریں, ان کا خیال رکھیں. آفس جاتے ہیں تو ان کا خیال رکھیں. اسی طرح جو آفسوں میں کام کر رہی ہیں ہماری مائیں بہن بیٹیاں, اسی طرح یونیورسٹی میں جا رہی ہیں, تو بھائی اسی طرح ٹرانسپورٹ کو یوز کرتی ہیں, پلیز پلیز پاکستانی بھائیوں سب اس کا خیال کریں. اللہ کے واسطے اس کا خیال کریں. یہ برائی سے اگر آج آپ انجوائے کر رہے ہیں نا, تو کل آپ کی فیملی سے لوگ انجوائے کریں گے, اور یہ سلسلہ رکے گا نہیں. ہم نے اس کو روکنا ہے. ہم نے ضیاء الحق کے بعد نواز شریف کا جو پہلا دور تھا وہ والے چیز سچویشن لے کے آنی ہے. ہم برائی کے اندر بہت آگے جا چکے ہیں. رحم دلی ختم ہوگی, سخت ہو گیا ہمارے دل. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ الیکشن میں عنقریب آنے والے دنوں میں دیکھیں گے, انشاءاللہ خیر ہوگی. پاکستان کو کچھ نہیں ہوتا, مہنگائی بھی کنٹرول میں آئے گی. یہ تو یہود و نصار کی ایک چال تھی, آپ کو اس طرح جال میں پھنسایا اور آپ پھنس گئے. آپ کو دکھایا کچھ گیا, جو دکھایا آپ نے اسی پہ یقین کر لیا, تحقیق نہیں کی. اسی لیے اللہ بار بار قرآن میں کہتا ہے, اور غور و فکر کرنے والے کے لیے نشانی ہے. یقیناً وہی لوگ فلاح پائیں گے جو اس قرآن سے ہدایت لیں گے. جو عمران سے ہدایت لیں گے وہ کامیاب نہیں ہوں گے. جو قرآن سے ہدایت لیں گے, جو سنت پہ چلیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اسی طرح تھے؟ کوئی غلط جو چلتا تھا, کوئی ایسا کچھ بول دیتا تھا, اس کو گالی گلوچ شروع کرتے, نعوذ باللہ, اس کو برا بھلا بولتے تھے. وہ محبت سے لوگوں کو اپنا بنایا ہے. تو ہمیں عمران صاحب سے کیا ملا؟ گالی گلوچ, بد تہذیبی سیکھی, اور یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں. کس کا ساتھ دوئی؟ وہ بھائی جو گالی گلوچ کر رہا ہے تو حکومت کیا چلائے گا؟ وہ ان بچوں کی اصلاح کیا کرے گا؟ وہ نشہ گانجا, اس کے جتنے مشیر وزیر تھے پوری یونیورسٹیوں کو برباد کر دیا. اس کے اندر گانجا, نشہ, شراب, آپ سارے غلط راستوں پہ لگا دیا.
اللہ کے واسطے میں مینجمنٹ سے بھی بولوں گا، جو پاکستان کے کرتا دھرتا ہے، میں فوج کے سربراہ سے بولوں گا، نگراں حکومت سے بولوں گا، آنے والے نواز شریف انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا، میری اس سے ریکویسٹ اللہ کے واسطے پہلے تو سب کو معاف کریں اور سب کو ایک دھارے میں لے کے آئیں، اور سب سے پہلے جو یہ اسکول اور یونیورسٹیوں کے اندر فحاشی ہے اس پہ کنٹرول کریں، کچھ سزائیں دیں سخت، چور اور ڈاکوؤں کی، قاتل کی، فراڈ کی، ریپسٹ کی، ان کو پھانسی کی سزا دیں، اس کے بنا یہ اصلاح نہیں ہوگی کسی کی۔ یہ جگہوں پہ، جائیدادوں پہ جو قبضہ کر لیتے ہیں، پلاٹوں پہ قبضہ کر، سندھ میں تو ایسے اللہ ماشاءاللہ اپنی بات کی حکومت، ان کو پھانسیاں لگائیں، پھانسیاں اور سر عام لگائیں، جس نے جہاں قتل کیا اسی جگہ پہ لے جا کے اس کو پھانسی لگائیں، جس نے جس ادارے سے فراڈ کیا اس کو اسی ادارے کے سامنے پھانسی پہ لگائیں، اور پھر اس جگہ پہ اس اہل بندے کو لگائیں۔ جتنی پوسٹنگ ہوئی، جتنے یہ نئے جو لوگوں کو بھرتی کیا گیا ہے، سر عام آن لائن ان کے انٹرویوز کریں، اگر وہ اس کا اہل ہے تو اس کو کنٹینیو کرنے دیں، اگر وہ اس کا اہل نہیں ہے تو جو اہل ہے اس کو لگائیں۔ اس پورے پاکستان کا ہر باشندہ جہاں بھی چاہے وہ جاب کر سکتا ہے، یہ سب کو رائٹ ہونا ہے۔ جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ان کو آنا چاہیے، اور ان کو آگے آنا بھی چاہیے اور دوسروں کو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ سزائیں سخت نہیں ہوں گی تو کوئی اصلاح نہیں ہوگی۔ یہ تو برائی دکھائے جا رہے ہیں ٹی وی پہ، اینکر بھی، کل کو نواز شریف خراب ہو گیا تھا، اس سے پہلے اچھا تھا، ابھی پھر اچھا ہو گیا، کل کو عمران خراب تھا، کبھی کوئی اچھا، کبھی کوئی اچھا۔ جو اچھا ہے تو وہ اچھا ہے بھائی، جو خراب ہے تو خراب ہے، یہ کچھ دنوں کے بعد اچھا، کچھ دنوں کے بعد خراب نہیں ہو سکتا۔ آپ نے دیکھنا ہے اس کی بچپن کیسا گزرا، جوانی کیسی گزری، کاروبار کیسا کیا، اس کی بیوی بچوں کے ساتھ تعلقات کس طرح، اس کے پڑوسی کے ساتھ کیسے ہیں، اس کا لب و لہجہ کیسا ہے، وہ دین کے ساتھ کتنا مخلص ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ کتنا مخلص ہے۔ اس کے بعد دوستو اس کے اوپر فیض کیا جاتا ہے، پھر بھی تحقیق کرنی چاہیے۔ ہم تو بھائی سنی سنائی والوں میں ایک جو لانچ کیا گیا، آپ تھوڑا آرٹیکل پڑھا کریں، اخباروں میں آتا ہے، آپ کو پوری دنیا کی اتنی ساری ایجنسی آپ کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، جو ایک سبزی فروش ہے نا، وہ بھی اس کے لانچ کیا ہوا ہے، وہ بھی اپنا کام کر رہا ہے ان کے فائدے کے لیے اور ہماری بربادی کر رہا ہے۔ اسی طرح بزنس مین ہو گیا، اسی طرح اداروں کے اندر لوگ ہو گئے، اسی طرح سیاست کے اندر لوگ ہو گئے، اسی طرح اسٹوڈنٹس میں ہو گئے، اتنی بربادی کر رہے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے راستہ کون سا سچا ہے اور صحیح ہے۔ میرے اللہ کا بتایا ہوا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا قرآن کا راستہ ہے، اور وہی ہدایت کا راستہ ہے، اسی سے ہم فلاح پا سکتے ہیں۔ سزائیں سخت سے سخت ہوں گی۔ اتنا پیسہ ہے پاکستانیوں کے پاس جس کا سوچ نہیں، اور چاہیں نا کوئی اچھا سربراہ ہے تو باہر سے سبھی لوگ آ جائیں گے۔ یہ ملک کے اندر ٹیلنٹ ہے۔ اسی طرح جو قبائلی علاقے ہیں، جو ہمارے ہل اسٹیشن ہیں، پہاڑی ہیں، اس میں ریلوے نیٹ ورک بنائیں، اچھے اچھے ریزورٹ بنائیں، ہوٹلس بنائیں، تاکہ لوگ ادھر آئیں تفریح کے لیے۔ جس طرح سوئٹزرلینڈ ہے، سوئٹزرلینڈ سے تو اچھے ہمارے پاس علاقے ہیں، اس جتنا ہماری ساحلی پٹی ہے اس پہ ساروں پہ ریلوے نیٹ ورک بنائیں اور گوادر تک چلے جائیں۔ 750-800 کلومیٹر لمبا ہمارے پاس سی ہے، ادھر پورا ٹرین کا راستہ، نئے سٹیز بنائیں جس میں لوگ جائیں، تفریح بھی ہو اور وہ اپنی منزل پہ بھی پہنچے۔ اسی طرح جو ہمارے ہل اسٹیشن ہے ادھر ریلوے نیٹ ورک بنائیں، جو پرانا ریلوے نیٹ ورک اس کو اپڈیٹ کریں۔ اسی طرح انڈیا کے بارڈر کے ساتھ ساتھ پورا آپ دیکھ لیں، اپنے بہاڑی سے، لاہور سے لیتا ہوا یہ رحیم یار خان سے سابقہ بعد، پھر یہ جو سندھ کے جو راجستھان ہے، اس کے ساتھ ساتھ ریلوے ایک نیٹ ورک ہونا چاہیے، ایک نئی ڈبل لائن ڈالیں۔ اسی طرح جو معدنیات ہیں جہاں جہاں وہاں پہ ریلوے ٹریک بچھانا چاہیے، کیونکہ روڈوں پہ ٹریفک کا جتنا زیادہ ہجوم ہوگا اتنے زیادہ حادثات ہوں گے، اتنی زیادہ تباہی و بربادی آتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ نیٹ ورک جو ہے نا ریلوے کا، جہاں ریلوے ہے نا وہ ملک خوشحال ہیں۔ ٹرانسپورٹ کا نظام بے شک ہے اپنا، وہ جو روزگار کما رہے ہیں، لیکن وہ بڑے پیمانے پہ جو بینیفٹ ہے نا، جو لوگوں کو جس سے فائدہ ہوتا ہے، وہ ہے ریلوے نیٹ ورک۔ اس کو اتنا پھیلا دینا چاہیے اور تیزی سے کام کرنا چاہیے۔ غیر ملکی جو کمپنی ہیں ان کو لانچ کریں، ان کو کچھ بینیفٹ دیں کہ کچھ 5 سال تک آپ اس کا 50%، 70% پروفٹ رکھیں اور اتنے سال تک آپ اٹھائیں، تو ہمارے یہاں بہت ایسا چلے گا۔ ریلوے نظام جدید ہونا چاہیے، حادثات سے جس میں فائدہ ہو۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ہمارا ملک ادھر جاتا ہے، ہر آدمی جو ٹیلنٹڈ ہے اس کو آگے لے کے آنا چاہیے۔ پرانے ادارے یہ PIA چلانے والے، وہ جا کے عرب میں ایمریٹس چلاتے ہیں، قطر ایئر ویز چلاتے ہیں، ایئر لائنس چلاتے ہیں۔ یار یہ پاکستانی لوگ تھے، وہ بینک سیکٹر میں دنیا میں مانے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ ڈاکٹر محبوب اللہ آج اس کے مجسمے بنے ہوئے کوریا میں، اتنے ٹیلنٹڈ لوگ تھے، جبکہ یہ آس پاس کنٹری پہلے پاکستان میں آتے تھے پاکستان سے رہنمائی لینے کے لیے، اور آج ہم کس حال میں ہو گیا، ہمیں خراب بولنے لگے، ہمارے ساتھ افغانستان آگے چلا گیا، بنگلہ دیش چلا گیا، انڈیا چلا گیا۔
بھائی وہ اپنے طور پہ کہ ہم ان سے کم تھوڑی ہیں اور آج بھی کم نہیں ہیں. آپ کو اتنی ملکوں کی ایجنسیاں بیٹھی ہوئے ہیں, آپ اپنے دشمن خود ہیں جو تھوڑا سا پیسہ دیتے ہیں, آپ غلط کام کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. آپ اسی طرح کاربند رہیں کہ میں نے جس ادارے میں صحیح کام کرنا ہے, حلال طریقے سے روزگار کمانا ہے, اس ملک کو دن رات ایک کر کے اس کو اوپر لے کے جانا ہے, پھر دیکھیں آپ کا ملک کدھر جاتا ہے. آنیسٹ ہونا چاہیے. ٹیکس ہے تو جو میرا بنتا ہے وہ میں دوں, مجھے جو راستہ بتایا جانے کا اس سے جاؤں, جو آنے کا بتایا اس پہ آؤں, جو سگنل آتے ہیں, جو ریڈ آتا ہے اس پہ مجھے سٹاپ کرنا ہے, کچرا ہے جو ڈسٹ بن میں ڈالنا ہے. یہ جو پیسے لیتے ہیں ذمہ دار آتے ہیں, اس پہ بھی میں حکومت وقت کو بولوں گا بھائی یہ گورنمنٹ کا کام ہے. ٹرانسپورٹ, یہ جو گاربیج ہے جو گھروں سے اٹھائی جاتی ہے, یہ پیسے لیتے ہیں, یہ گورنمنٹ کا کام ہے دینا. میڈیکل کی سہولت گورنمنٹ کا دینا کام ہے. ایجوکیشن ہے جو گورنمنٹ کا کام ہے. سیکیورٹی کا جو مسئلہ ہے وہ گورنمنٹ کا کام ہے. اسی طرح سندھ کے اندر ڈاکو دیکھیں, جو پنجاب کے حصے میں دیکھ لیں, ڈاکو راج ہے. آپ دوسروں کو کیا کریں گے آپ کو پتہ ہے, وہ آپ کے ویڈیو پہ بیٹھ کے آپ کو چیلنج کر رہے ہیں, آپ کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہم اپنے ملک کی بربادی دیکھنے کے لیے, خودکشی کرنے کے لیے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ملک ختم ہو جائے گا؟ تو بھائی ہم نے اس ملک کو ختم نہیں کرنا, اس کو آگے لے کے جانا ہے. اتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, یہ تو چند ایک مٹھی بھر ہوں گے جو خراب لوگ ہوں گے, اور وہ بھی بگڑ گئے ہیں, وہ رائے راست پہ آ سکتے ہیں. سخت سزائیں دیں, سارے ٹھیک ہو جائیں گے. اور سزائیں نہیں دیں گے اس طرح کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ جمہوریت آمریت میں کچھ نہیں ہوگا بھائی. جو دین اللہ کا ہے اسی میں کامیابی ہے. سود سے بچنا ہوگا ہمیں. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے. اور مایوسی گناہ ہے. آنے والے دنوں میں دیکھیں یہ دو ٹیم بنی, آرمی چیف ہو گئے, چیف جسٹس صاحب آ چکے ہیں ماشاءاللہ, وہ بہتر کام کریں. آنے کے بعد اس میں سیاست دان جس نے آنا ہے پاکستان کو بہتری طرف لے کے جانا ہے, اور جو کنٹینیو رابطے میں ہیں اور مل کے چل رہے ہیں, جو ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں, آنے والے دنوں میں آپ کو واضح نظر بھی آئیں گے, اور پاکستان آگے بڑھتا ہوا ترقی کرتا ہوا بھی نظر آئے گا. ہر آدمی انصاف کرے اپنی ذات کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ. اور لوگوں کی مجھے چاہے دنیا میں ہوگا بنگلہ دیش اچھی بات ہے, انڈیا اچھا ہے تو اچھی بات ہے, افغانستان اچھا جا رہا ہے, لیکن میرا اس ملک سے کیا معاونہ, میں اس سے کیوں کروں؟ میرا ملک خود بہترین ملک ہے یار, میں اس کو کیسے برا بول دوں؟ یہ ان سے تو سب سے بہترین تھا. اگر خراب کیا ہے تو اس کی خرابی کا میں جب سدے باب کر دوں گا, یہ ملک ان سے کہیں آگے چلا جائے گا. تو انہوں نے تو اربوں ڈالرز ڈالے ہوئے ہیں نا آپ کو خراب ہونے میں. آج اسرائیل کو مان لے, وہ آپ کو پیسے میں تول دے گا. آج ہندو مذہب کر لیں, ہندو آپ کو انڈیا آپ کو پیسے میں تول دے گا. یورپ کی مان لیں, کرسچن بن جاؤ سارے, دیکھو کیسے ملک کو آپ کی ترقی. بھائی مسلمان کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. انصاف دیں گے, آپ دیکھیں پھر کس طرح سے بہترین بنتے ہیں. ٹیلنٹڈ لوگ تو آپ ہیں ہی ہیں, اور ہماری جو ینگ جنریشن ہے 35 سال سے نیچے, وہ 60-70% بنتا ہے پاکستان میں. یہ ایک بہترین پاپولیشن ہے جو ینگ ہے, جو ملک کو آگے لے کے جا سکتی ہے. تو اللہ کے واسطے میری سب سے ریکویسٹ ہے پاکستانیوں سے, آنیسٹ ہو کے چلیں اس ملک کے لیے. اس ملک نے ہمیں ایک عزت اور ایک ہمیں نام دیا ہے, اور اس نام کی ہمیں لاج رکھنی ہے, اور یہ تقاضا کرتا ہے اب ہم اپنے ملک کے لیے کچھ کریں. اس کو برا بھلا نہ بولیں, اور یہاں سے بھاگنے, ادھر سے بھاگ جاؤ, پاکستان کا کچھ نہیں تھا. یہ وہ لوگ اس کو جھوٹا پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں, جو یہ 5th جنریشن وار جس کو بولتے ہیں. آپ کو پتہ بھی نہیں ہے, آپ کے آس پاس اتنا پیسہ انہوں نے ڈالا ہوا ہے نا پاکستان کو برباد کرنے, آپ کی توقع نہیں ہوگی, سوچ بھی نہیں سکتے. آپ تو بولیں نا یہ پیسے لے کے کھا گئے, اس سے کہیں پیسہ, باہر سے پیسہ دیا جا رہا ہے آپ کو خراب کرنے میں, آپ کے میڈیا کو خراب کرنے کے لیے, آپ کے بزنس مینوں کو خراب کرنے کے لیے, آپ کے فوج کے اداروں کو خراب کرنے کے لیے, آپ کے سول اداروں کو خراب کرنے کے لیے, آپ میں مایوسی پھیلانے کے لیے, آپ کے اندر بہت سارے مذہب کے اندر فرقے بنانے کے لیے. یہ مولوی خراب, یہ صحیح نہیں ہے, یہ مسجد صحیح ہے, یہ صحیح نہیں ہے, اور یہ جلوس ہے, یا آج اس کی چھٹی ہے, آج اس کی چھٹی ہے, آج اس کی ہے. تو بھائی اللہ سے چاہنے والے, اللہ پہ بھروسہ کرنے والے لوگ, جو مسلمان ہماری اکثریت ہے, اور یہ مسلمان ملک بنا دین اسلام کی خاطر, ہم کدھر کھڑے ہو گئے؟ جو 60 سے 80 تک ہم لوگ ٹاپ کلاس پہ جا رہے, یہ ہمیں کیا بریک لگی؟ کتنا پیسہ ڈالا باہر سے, ضیاء کو مارنے کے بعد کتنا پیچھے لگے. نواز شریف سیم اسی پیٹرن پہ چل رہا تھا, اٹھا کے 3 دفعہ اٹھا کے پھینک دیا. اس نے اچھے بھی کام کیے, پھر بھی اس کو برا بنا کے پیش کر رہے ہیں. اس کے اچھے کاموں کو نہیں بتایا جا رہا, اس کے برے بنائے جائیں. آج سارے موٹر وے کو تو یوز کر رہے ہیں, وہ چند گھنٹوں میں اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں. اس کی جنگلہ بس
یہ روڑوں سے نہیں ہوتا، تعلیم سے ہوتا. تعلیم کو کس نے خراب کیا؟ ابھی آپ نے کیا کیا عمران بھائی؟ یونیورسٹیوں کے اندر یہ کیا فحاشی پھیلا دی، برباد کر دیا، معاشرہ ہمارا خراب کر دیا، گالی گلوچ بدتمیزی. اس طرح مدینے کی ریاست بنتی ہے یار. یہ تو سارے یہیں کے لوگ ہیں نا. خراب ہے تو ان کو صحیح کیا جاتا ہے یا ان کو برا بھلا بولا جاتا ہے، بدتمیزیاں کی جاتی ہیں. یہ نئی جنریشن کیسے بنے گی؟ دنیا میں کیا نام ہوگا؟ ہمیں خراب کیا جا رہا ہے. ہم خراب نہیں ہیں بھائی، آج بھی بہت اچھے تھے، کل بھی تھے، آج بھی ہیں، اور انشاءاللہ اچھے ہی رہیں گے. یہ اچھا ملک تھا، اچھا ہے اور اچھا ہی رہے گا. یہ قائم ہے اور قائم ہی رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جو خراب ہیں، جو فتنہ پرور آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے غارت کرتا ہے. برائی کا انجام برا ہوگا. جو پیسے لے کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، دوسروں کے اللہ کار بنتے ہیں نا، ان کو دنیا میں کہیں بھی عزت نہیں ملتی، اور اوپر جا کے بھی وہ برباد ہی ہوتے ہیں، اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے. دنیا آخرت چند لمحوں کی خوشی کے لیے، چند دنوں کی عیش عشرت کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیا، اپنے ملک کو بیچ دیا، اپنے گھر بار کو، اپنی فیملیوں کو. یار اللہ کو آپ دیکھا نا کیسے کیسے برباد ہو رہے ہیں، کیسا پیسہ نکل رہا ہے. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کیسا کیسا ہمارے ملک کے ساتھ کھلواڑ چل رہا تھا اور چل رہا ہے ابھی بھی. اور اس کو جو یہ کھلواڑ ہے نا، اس کو برباد کرنے کے لیے بھی لوگ میدان میں نکلے ہوئے ہیں اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اور تھوڑا صبر کریں، مشکل ہے، شکر ادا کریں اللہ کا جو بھی میسر ہے آپ کو. اگر یہ بھی نہ ہوتا تو آپ کیا کر لیتے؟ جیسے لیبیا کے اندر ڈیم ٹوٹا، سب کچھ برباد ہو گیا. زلزلہ آئے تو برباد ہوتے. اللہ خیر کر رہا ہے، شکر ادا کریں. آپ بچ گئے ہیں، ہوش حواس میں ہیں تو اللہ خیر کرے گا. مایوسی نہ پھیلائیں، محبت اور پیار پھیلائیں. جس کا دین ہے، جس ریلیجن سے تعلق ہے، اس کو اس میں خوش رہنے دیں. یار آپ کو آپ کا دین اچھا لگتا ہے نا، آپ کا طریقہ کار، تو آپ اس کو اپنے اوپر لاگو کریں، دوسرے کے اوپر نہ تھوپیں. آپ کا دین اچھا ہوا، آپ کا اخلاق اچھا ہوا، لوگ متاثر ہو کے آپ کی طرف خود ہی آ جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ اپنے اخلاق کا اعلیٰ نمونہ کہا جاتا تھا نا. یا وہ دھوپ دھاندلی کرتے تھے، وہ تو طائف میں لوگ پتھر مار رہے تھے، ان کا دکان بھی شہید ہو گیا تھا، لہو لوہان ہو گئے تھے ان کے پاؤں، وہ پھر بھی لوگوں کے لیے دعا کر رہے تھے. یار آپ لوگ کیسے ہیں؟ ہم لوگ ظالم. برے انسان کا جو فعل ہے نا، اس کو برا سمجھنا چاہیے. انسان جو ہے اس سے محبت کرنا ہمارا فرض ہے. یہ اللہ کے سپاہی ہیں اس دنیا میں. جب ہم غلط کچھ کرتے ہیں تو اللہ انہی سے کام لیتا ہے. کوئی موبائل چھینتا ہے، کوئی قتل کرتا ہے، کوئی جائیدادوں پہ قبضہ کرتا ہے، کوئی روڈ بلاک کرتا ہے، کوئی فتنے پھیلاتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے اللہ کے سپاہی ہیں. ہمارے جیسوں کو، اچھے آدمی جو بنے ہوئے ہیں نا، ان کو سیدھا کرنے کے لیے. اللہ تو صرف زندگی اور موت دینے کے لیے فرشتوں کو استعمال کرتا ہے. باقی سارے کام اللہ ان بندوں سے لیتا ہے. جو ہم فتنے کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں نا، تو اللہ پھر انہی سے کام لیتا ہے. ہم پھر ایکس وائی زیڈ کا نام لیتے ہیں تو اللہ پھر اس پہ کہتا ہے تم مجھے بولتے ہو، میں تو رحمان ہوں، رحیم ہوں، کریم ہوں، قہار تو ایک ہی ہوں نا. اور تم میری اتنی چیزیں جو ہیں تمہارے اوپر، جو مہربان ہوں میں، اور تمہیں اتنی چیزوں سے نوازتا ہوں. تمہیں سانس، تمہارے ہاتھ، تمہارا کھانا پینا، رات کا سکون، سونا جو رات کا ہے، رزق جو کھانے کو ملتا ہے، پانی جو پیاس میں پیتے ہیں ہم، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں، اس کائنات کے اندر اتنی بہترین چیزیں ہمیں دی ہوئی ہیں، تو کیا ہم اس کا شکر نہ ادا کریں؟ ہم کیسے ظالم آدمی ہیں یار. ہر وقت شکوہ ہی شکوہ شکوہ. جو شکوہ کرتا ہے نا معاشرہ، اللہ ان سے سب کچھ چھین لیتا ہے اور بربادی کی طرف لے جاتا ہے. پچھلی بھی قومیں اسی لیے برباد ہوئی، شکوہ ہی شکوہ کرتے تھے، اللہ کا شکر ہی ادا نہیں کرتے. دکھ بھی ملتی ہیں اور خوشی بھی ملتی ہے. ایسا نہیں ہوتا خوش سب بالکل اچھا ہی اچھا چلتا رہے گا. تو اتنے نیک یا پارسا نہیں ہے انسان، وہ غلطیاں اور کوتاہیاں بھی کرتے ہیں، تو اس کے بدلے میں اللہ نے بھی کچھ ایکشن لینا ہوتا ہے. لیکن جب لوگ فتنے، بدعت میں، شرک میں اور تکبر میں پھنستے ہیں نا، پھر اللہ اس قوموں کو برباد کرتا ہے بھائی. اور بے حیائی کی طرف جب چلے جاتے ہیں آپ، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا دین جو اللہ نے جو ہمارے اوپر نافذ کیا ہے، اس قرآن کی شکل کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری نبی ہے ان کی سیرت، اس کو اسٹڈی کر کے اس کے راستے پہ چلنے والا اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے. اللہ توفیق دے ہم محبت اور پیار میں جڑیں اور ایک قوم بنیں. ہم سندھی، پنجابی، مہاجر، بلوچ، سرائکی یہ نہ بنے میرے بھائی، پاکستانی بنے. سب سے پہلے تو ایک انسان بنے، اچھا مسلمان بنے، اور پھر ایک اچھا پاکستان بنے. آپ کے جو ریلیجن ہیں، جو قومیں، ان میں زندہ رہیں، خوش رہیں بے شک، لیکن آواز ایک پاکستانی کی آنی چاہیے، ڈفرینٹ نہیں آنی چاہیے. تو وہی قوم، ترکی اس لیے کامیاب ہے، وہ ایک قوم ہے
آپ اس کے سربراہ کو تو بولتے ہیں بھائی پہلے قوم اچھی ہے نا تب وہ سربراہ بنے. آپ سربراہ کو یاد کر لیتے دیکھو یار وہ کیسا بھائی وہ قوم اچھی ہے, اس کو پیسے دے, کوئی غلط کام کروا کے تو دیکھیں, آپ کو پیسے دیں آپ غلط کام کو تیار ہو جائیں گے. اپنے آپ کو سدھارتے نہیں اور دوسروں کو برا بھلا بولتے ہیں. سربراہوں کو دوسروں کو پکڑ کے بیٹھ جاؤ وہ ایسا ہے. آپ تو اچھے سربراہ کو اتار کے اس پہ مٹھائیاں تقسیم شروع کر دیتے ہیں. ایسے ہیں ہم لوگ تو یار, تحقیق ہی نہیں کرتے, غور و فکر ہی نہیں کرتے. نا شکرے ہوتے تو اللہ چھین لیتا ہے چیزوں کو. اچھا والا ملک چل رہا تھا بہترین 2000 سے پہلے. جب آپ نے اچھے لوگوں کو قدر نہیں کیا اللہ تعالیٰ ایسے مسلط کرتا چلا گیا, رہنا باقی اللہ کا. آج بھی بولوں گا اچھے ہوں گے آپ لوگوں کے لیے, ہر ایک کی اپنی اپنی رائے, میری اپنی رائے میں بتا رہا ہوں جو میں نے جو اسٹڈی کیا ہے. نواز شریف ایک بہترین انسان ہے. ہر آدمی میں غلطی ہم میں نہیں ہے, آپ میں نہیں ہے. وہ ایک بہترین سربراہ, محبت اور پیار کرنے والا ہے, آنیسٹ ہے, مخلص ہے اس پاکستان کے ساتھ. اگر کسی دشمن سے ملتا اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے ملک اس کو دینے جا رہا ہے. تو دین میں کیا بتایا گیا ہے, دشمن سے جب تک آپ ملیں گے نہیں تو اس کو زیر کیسے کریں گے, اس کی چیزیں نہیں اپنانی ہم نے. اسے ضیاء الحق نے کیا کہتا ہے, سری لنکا میں جا کے مندر کے اندر وہ گھنٹی بجائی تھی, اور پھر اس کے بعد سری لنکا سے دیکھو کیسی محبت کی جو آج تک چل رہی ہے. تو کیا ضیاء الحق نے کیا وہ بدھسٹ دین اختیار کر لیا تھا؟ نہیں. لوگوں نے اس وقت بھی بڑا کہا تھا کہ ضیاء صاحب جب مندر میں چلے گئے. تو بھائی اس طرح نہیں ہوتا. ہر آدمی اپنی حکمت اور دانائی استعمال کرتا ہے جو دین بتاتا ہے ہمیں, تو اس سے آدمی کو غلط فہمی کا شکار نہیں ہو جانا چاہیے. اور حکمت دانائی سے خاموش لوگ اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور وہی کامیاب ہوتے ہیں. گالی گلوچ بڑکیں اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. یہ ناکام لوگوں کی نشانی دوسروں کو کنفیوز کرنے کے لیے. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور پاکستان کی خیر کریں. نا امید نہیں ہونا, انشاءاللہ بہتر ہوگی. اللہ حافظ.